اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی کی حکایات کا بیان ہو رہا تھا۔ اگلی حکایت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اے انسان، رات اور دن اللہ نے تیری سہولت کے لیے بنائے۔ روشن چاند اور نورانی سورج کے ذریعے تیرے لیے روشنی کا انتظام کر دیا۔ باد صبا چوکیدار کی طرح تیرے لیے بہار کا بستر بچھانے پہ معمور ہے۔ ہوا، بادل، برف، بارش، گرجدار بجلی، یہ سب تیرے کارکن ہیں جو تیرے بیجے ہوئے بیج کو زمین کی گود میں پرورش کرتے ہیں۔ تیری پیاس بجھانے کے لیے بادل کا سکہ کندھوں پہ پانی لا رہا ہے۔ اللہ نے تیری لذت و ضرورت کے لیے مٹی سے طرح طرح کے پھل اور خوراک پیدا کی ہے۔ مکھی کے وجود سے تجھے شہد دیا اور ہوا سے کھجور کو میٹھا کر دیا۔ اس نے گٹھلی سے پورا کھجور کا درخت بنا دیا، اور ایسا کہ کھجوروں کے ماہر بھی اس پر حیران ہیں کہ ایسی نخل بندی تو خدا ہی کر سکتا ہے۔ سورج ماء و پروین کو تیرے گھر کی چھت کی کندیلیں بنا دیا ہے۔ اس کے کانٹوں سے پھول اور نافے سے مشک پیدا کیا۔ سونے کو کان سے اور تر پتوں کو خشک لکڑی سے نکالا۔ اپنے دستے قدرت سے اس نے تیری آنکھ اور ابرو بنائے، کیونکہ پیاروں کو غیروں کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حکایت کے تحت اپنا تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایسے کریم آقا کا صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ جان سے شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ تو میں نے صرف چند نعمتیں گنی ہیں کیونکہ میں اس قابل کہاں کہ اس کی نعمتوں کو شمار بھی کر سکوں۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ صرف انسان نے ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوق نے بھی، بلکہ آسمان کی بلندیوں پہ فرشتے بھی تیرے شکر کا حق ادا نہیں کیا، اور کیا ہے تو صرف اتنا جیسے لاکھوں میں ایک۔ اگلی حکایت، عطیات خداوندی۔ ایک شخص اپنے بچے کے کان بڑی سختی کے ساتھ مروڑ رہا تھا، اس بات پر کہ میں نے تجھے کلاڑا دیا تھا لکڑی پھاڑنے کے لیے، اور تو نے اسے مسجد کی دیوار کو گرانا شروع کر دیا۔ اس حکایت سے سبق ملا، آج کے انسان بلکہ مسلمان کی حالت بھی اس بچے سے مختلف نہیں ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے ظلم روکنے کی بجائے ظلم کر رہا ہے۔ زبان جو اللہ نے اپنا کلام پڑھنے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے دی، اس کو گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتوں پہ لگا دیا گیا ہے۔ کان ہمیں دیے گئے تاکہ ان کے ساتھ حق کی آواز سنیں، ہم سارا دن ان سے گانے سنتے رہتے ہیں۔ آنکھ دی تاکہ خدا کی نعمتوں کا نظارہ کریں، ہم نے ان کو فحاشی اور عریانی دیکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ پاؤں مسجد کی طرف اٹھتے ہوئے دکھتے ہیں، مگر سینما، کلب، شراب خانے، ہر غلط کام کی طرف دوڑے جاتے ہیں۔ اچھی مجلس کی طرف دعوت دو تو ہزار ادھر مانے آ جاتے ہیں، اور رقص و سرود کی مجلسوں میں سینکڑوں روپے کے ٹکٹ لے کر جاتے ہیں۔ اگلی حکایت، کمزوروں کی حالت زار۔ انسان کی عادت ہے کہ خوشی کے دنوں میں نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ جب ابتلا کا دور آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ مالدار کے سامنے قحط سالی اور سردی میں فقیر کا مسئلہ تو معمولی ہے۔ جو سانپ کا ڈسا ہوا ہو، وہ اگر رو دھو کر کچھ دیر پہلے سو جاتا ہے تو تندرستی کی نعمت پر ضرور اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اگر تو جوانوں کی طرح چھلانگیں مار مار کر منزل کی طرف جا رہا ہے تو آہستہ چلنے والے بیماروں اور کمزوروں کے پاس اس نعمت کے شکرانے میں ہی 2 گھڑیاں رک جا۔ جوانوں کو بوڑھوں پر اور طاقتوروں کی کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ درجیحوں کے پاس رہنے والوں سے پانی کی قدر کیا پوچھنا ہے؟ دھوپ میں تھکے ہوئے پیاسے مسافروں سے اس نعمت کی قدر پوچھ، کیونکہ دجلہ کے کنارے بیٹھنے والا ضرور جنگل کے پیاسوں کا غم نہیں جانتا۔ چند دن بخار کے ہاتھوں خوار ہونے والا ہی تندرستی کی قدر کرتا ہے۔ جو تندرست نرم و نازک بستر پہ پہلو بدل رہا ہے، اس کی بلا جانے کہ اندھیری رات کتنی لمبی ہوتی ہے۔ یہ بات تو اس بیمار سے پوچھنی چاہیے جو بیقراری میں رات جاگ کر گزار رہا ہے۔ جو بادشاہ ڈول کی آواز پہ بیدار ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم کہ چوکیدار بیچارے کی رات کیسے گزری ہے۔
اس حکایت سے سبق ملا کمزوروں، بیماروں اور پسے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تجھے اس مشقت میں نہیں ڈالا، اور ایسے لوگوں کی خوب مدد کرنی چاہیے۔ صرف ان کو دیکھ کر زبان سے شکریہ کے چند الفاظ کی ادائیگی کو ہی کافی نہ سمجھا جائے۔ اگلی حکایت، بادشاہ اور پہرے دار۔ تغرل بادشاہ سخت سردی کی ایک رات میں کسی پہرے دار کے پاس سے گزرا جو سردی کی وجہ سے ایسے کبکبا رہا تھا جیسے طلوع آفتاب کے وقت سہیل ستارہ۔ بادشاہ نے رحم کرتے ہوئے اپنی پوستین کی قبا اس کو دینے کا ارادہ کیا اور کہا، ذرا انتظار کر، میں اتار کر بھیجتا ہوں۔ بادشاہ محل میں گھس گیا اور غلاموں کے ساتھ ایسا مگن ہوا کہ چوکیدار بیچارے کو بھول ہی گیا۔ چوکیدار نے قبائے پوستینی کا ذکر کان سے سن تو لیا، مگر بد نصیب کے کندھے پہ قبا نہ آ سکی۔ پہلے صرف سردی کی تکلیف تھی، اب ساتھ قبا کے انتظار کا بھی عذاب۔ بادشاہ صبح اٹھا تو ایک درباری نے کہا، اے بادشاہ، شاید آپ بال کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر اس بد نصیب چوکیدار کو بھول گئے۔ تیری رات تو خوب گزری ہوگی، مگر اس کی رات کیسے گزری یہ وہی جانتا ہے۔ جس قافلہ سالار کا سر دیگ میں ہو اور پیر کڑائی میں ہو، اسے ریگستان کے بھولے ہوئے مسافروں کی تکلیف کا کیا اندازہ۔ اے دریا میں کشتی کا کھیل کھیلنے والے، ذرا رک جا اور ڈوبنے والوں کو بچا کر لے جا، تاکہ تیرا شوق بھی پورا ہو جائے اور ان بیچاروں کی جان بھی بچ جائے۔ اے چست چالاک جوان، ذرا آہستہ چل کہ قافلے میں سست بوڑھے بھی ہیں۔ تو قافلے میں ہودج کے اندر آرام فرما ہے اور اونٹ کی مہار تو شتربان کے ہاتھ میں ہے۔ تجھے کیا جنگل پہاڑ آئیں یا ریتلا میدان، تجھے تو ہاتھی جیسا اونٹ لے جا رہا ہے۔ تو کیا جانے پیدل چلنے والا تھکا ہوا تو اپنا خون کھا رہا ہے۔ جو اپنے گھر میں خوش دلی سے سو رہا ہے، وہ اس کا غم کیا جانے جو بیچارہ خالی پیٹ بھوکا رو رہا ہے۔ اس حکایت سے سبق ملا خوشحال لوگوں کو چاہیے کہ تنگ دست اور کمزوروں کا بھی خیال رکھیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اپنی عیش پرستی میں پڑھ کر ان کو بھلا دینا انسانیت تو کیا حیوانیت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ اگلی حکایت، چوکیدار اور چور۔ ایک چوکیدار نے ایک چور کے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیے اور خود سو گیا۔ چور ساری رات کراتا رہا۔ چوکیدار کو اسی رات سوتے میں خواب آیا کہ جیسے کوئی شخص تنگ دستی کی وجہ سے رو رہا ہے، اور وہی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا چور اس رونے والے کو کہہ رہا ہے، کتنا روئے گا، اب سو بھی جا اور خدا کا شکر کر کہ میری طرح تیرے ہاتھ پاؤں کسی چوکیدار نے باندھے تو نہیں۔ جب میں خود تو اس سے زیادہ پریشانی میں ہوں تو تجھے رونے کی بجائے شکر کرنا چاہیے کہ تو اس مصیبت سے بچا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنی مصیبت کو ہی بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ دوسرے کی بڑی مصیبت کے سامنے اپنی مصیبت کو بھلا ہی دینا چاہیے۔ اگلی حکایت، کچے چمڑے کا لباس۔ ایک بے لباس شخص نے 1 درہم قرض لیا اور اس سے کچا چمڑا خرید کر جسم پہ لباس کی طرح پہن لیا۔ جب اس کا دم گھٹنے لگا تو اپنی قسمت پہ رو کر کہنے لگا، وائے نصیب، میں تو گرمی کی وجہ سے اس چمڑے میں پک گیا ہوں، یا اللہ اب تو مہربانی کر دے۔ وہ ابھی یہی شکوہ کر رہا تھا کہ پاس ہی کنویں سے ایک قیدی کی آواز آئی، اے کچے لباس اور کچے دماغ والے لا تجربہ کار، اللہ کا شکر کر کہ تو پھر کچے چمڑے کا لباس پہنے ہوئے ہے، میری طرح تیرے ہاتھ تو کچے چمڑے سے بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ دنیا داری کے لحاظ سے اپنے آپ سے کمتر کی طرف دیکھا کرو تاکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور دینداری کے لحاظ سے اپنے آپ سے بہتر کی طرف اور اس کی طرح عبادت کر کے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو کہ حکم قرآنی پر عمل کریں۔ اگلی حکایت، تھپڑ پہ انعام۔ ایک شخص کسی عبادت گزار کے پاس سے گزرا اور خیال کیا کہ شاید یہ یہودی ہے، چنانچہ ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ بعد میں اس کا خیال غلط نکلا۔ جب عبادت گزار نے اس کو اپنا لباس پیش کر دیا، اس نے شرمندہ ہو کر کہا، میں شرمندہ بھی ہوں اور حیران بھی کہ یہ کیا موقع ہے مجھے لباس کا انعام دینے کا۔ عبادت گزار نے کہا، اس شکرانے میں لباس دے رہا ہوں
کہ جو تو نے مجھے سمجھا میں وہ نہیں ہوں۔ اگلی حکایت گدھے کی نصیحت۔ ایک شخص پیدل سفر کر کر کے تھک گیا، بالآخر رو کر کہنے لگا، اس جنگل میں مجھ سے زیادہ مسکین اور لاچار کون ہوگا؟ قریب سے ایک گدھا بہت سارا بوجھ اٹھائے گزر رہا تھا۔ اس نے کہا، او بے تمیز انسان، اور اپنی بدبختی پر کب تک روئے گا؟ جا جا کر اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تیرے پاس تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے گدھا نہیں تو کیا ہوا؟ تو گدھے کی طرح کسی کے بوجھ کے نیچے بھی تو نہیں۔ اپنے سے بہتر حالت والوں کو دیکھ کر اللہ سے شکوہ نہ ہونے کے بجائے اپنے سے کم تر کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی حکایت تکبر۔ ایک عالم کسی بے ہوش و بدمست نشے میں دھت شخص کے پاس سے گزرا اور اپنی پاک دامنی پہ مغرور ہو گیا۔ اس کی طرف توجہ کیے بغیر گزرنے لگا تو بے ہوش نے آنکھ کھول دی اور سر اٹھا کر بولا، اگر تو اچھی حالت میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، کیونکہ تکبر سے محرومی آتی ہے۔ کسی کو قیدی دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن زمانے کی گردش تجھے بھی قیدی بنا دے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کل تو میری طرح پڑا ہو اور میں تیری طرح بن جاؤں؟ اگر تیری قسمت میں مسجد لکھ دی گئی ہے تو آتش کدہ والوں کی مذمت نہ کر۔ اگر تو مسلمان ہے تو شکر کر کہ آتش پرست کا جنیو تیری کمر پہ نہیں باندھا گیا۔ تقدیر الہی کے بغیر تو پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان تقدیر کے جال کے قیدی ہیں۔ کائنات کی کوئی شے دائرۂ تقدیر سے باہر نہیں، لہذا اپنے عمل پہ مغرور ہونے کے بجائے تقدیر خداوندی سے ڈرتے رہنا اور ذات باری تعالیٰ پہ متوکل رہنا چاہیے۔ کسی گناہ گار کو دیکھ کر نہ تو اپنے حسن عمل پہ مغرور ہونا چاہیے، نہ ہی اس گناہ گار سے نفرت کرنی چاہیے۔ اگلی حکایت اسباب اور مسبب الاسباب۔ اگر زندگی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ گھاس کھانے سے بھی شفا دے دیتا ہے، شہد سے زندہ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ موت کی تکلیف تو لا علاج ہے۔ جس کی جان صرف 2 سانسوں کے برابر رہ گئی ہو، اس کے منہ میں شہد ڈالنا بے فائدہ ہے۔ معمولی سر درد ہو تو سندل کی مالش مفید ہے، اور اگر سر پر گرز لگے تو سندل کو چھوڑ کوئی اور ہلا کر خطرہ کی جگہ سے بھاگنا تو ضروری ہے، لیکن تقدیر سے پنجہ آزمائی کون کر سکتا ہے؟ معدہ درست ہو تو کھانا چہرے پر رونق لاتا ہے، ورنہ کھانے کے باوجود بھی کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کے 4 مزاج تر، خشک، گرم، سرد موافق رہیں تو انسان تندرست رہتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک نے بھی دوسرے پر غلبہ پا لیا تو بیماری آ کر رہے گی۔ سانس کے ذریعے تازہ ہوا اگر اندر نہ جائے تو سینے میں جلن اور حرارت پیدا ہوگی۔ اگر معدہ میں حرارت نہ رہے تو ناظرین جسم بھی کملا جائے گا۔ اس لیے صاحبان عقل و تمیز ان چیزوں میں سے کسی کے ساتھ دل نہیں لگاتے کہ جو آپس میں موافقت نہیں کر سکتے تیرے ساتھ کیا کریں گے۔ ثابت ہوا کہ جسم کی طاقت صرف خوراک سے نہیں، خوراک بھی تبھی فائدہ دے گی جب اللہ کا کرم تیری پرورش کرے گا۔ تو ایسے رحیم و کریم کا حق ہم پہ اس قدر کیوں نہ ہو کہ اگر ہم اپنی گردن تلوار سے کٹا بھی دیں تو اس کے شکر کا حق ادا نہ ہو سکے۔ ہر نیک کام بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تیری کوشش تو ایک بہانہ ہے۔ اگر تو اپنی کوشش ہی کو سب کچھ سمجھے تو جان لے کہ تسبیح، ذکر اور درود پڑھنا گداگری ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تو نے کوئی بڑی عبادت کی ہوگی، لیکن کیا تو ہمیشہ اس کا وظیفہ خور نہیں ہے؟ اس حکایت سے سبق ملا، اسباب اگرچہ ضروری ہیں مگر فی نفس ہی مؤثر نہیں ہیں، بلکہ ان کی تاثیر بھی اذن خداوندی کی مرہون منت ہے۔ لہذا اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر نظر رکھی جائے، اور اگر کوئی نیکی کا کام ہو جائے تو اس میں اپنا کمال سمجھ کر مغرور نہ ہو جائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ جس نے اس نیکی کی توفیق دی ہے۔ اگلی حکایت ارادہ و توفیق۔ بندے کو سر سجدے میں رکھنے کی توفیق بعد میں ملتی ہے، پہلے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کو نیک کام کرنے پر آمادہ کرتا اور توفیق دیتا ہے۔ وہ توفیق نہ دے تو کون کسی سے بھلائی کرے؟ اگر زبان نے کلمہ توحید پڑھا ہے تو اس کو حیران ہو کر دیکھنے کی بجائے اس کو دیکھ
جس نے اس کو قوت گویائی دی ہے۔ اچھے برے کی تمیز تو آنکھ کرتی ہے، لیکن اس کا کمال بھی تو مان، جس نے چھوٹی سی آنکھ کو زمین و آسمان کی وسعت عطا فرما دی ہے کہ سارے اجرام فلکی و سماوی اس میں سما جاتے ہیں، اور یہ سب کے حسن و قبا کو پہچان لیتی ہے۔ اگر یہ دو دروازے تیرے چہرے پہ نہ ہوتے تو تجھے ہرگز اونچ نیچ کی سمائی نہ ہوتی۔ اس ذات نے سر کو سجدہ کی توفیق دی اور ہاتھوں کو سخاوت کی۔ اس ذات نے زبان اور کانوں کو دل کے صندوق کی چابی بنا دیا۔ زبان کے ذریعے ما فی ضمیر کا اظہار ہوتا ہے، اور کان کے ذریعے دل رازوں کا گنجینہ بنتا ہے۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ انسان کو اپنے عمل پہ مغرور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ کار خیر اسی کی توفیق سے وجود میں آتا ہے۔ گویا شاہی باغ سے پھل کا تحفہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تو اس میں پیش کرنا کمال نہیں بلکہ قبول کر لینا اور پیش کنندہ کو انعام و اکرام سے نوازنا کمال ہے۔ اگلی حکایت، سفر ہند اور بت پرستوں کی گمراہی۔ میں یعنی شیخ سعدی نے ہندوستان کے سفر میں سومناتھ میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک بت دیکھا، جس کو انہوں نے ایسے سجایا ہوا تھا جیسے اہل عرب زمانہ جاہلیت میں منات کو سجاتے تھے۔ صورت گر نے اس کی ایسی مورتی بنائی کہ اس سے اچھی تصویر بن ہی نہیں سکتی۔ لوگ دور دراز سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے، دنیا بھر کے بت پرست اس پہ آس لگائے بیٹھے تھے، اس کے آگے آوازاری کر کے فریادی ہوتے۔ میں حیران تھا کہ یہ زندہ انسان مردہ بت کو کیوں پوجتے ہیں۔ ان میں سے ایک بت پرست کے ساتھ میری جان پہچان تھی۔ میں نے اس سے یہ معلوم کرنا چاہا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور تمام پجاریوں کو میرے بارے میں بتا دیا کہ یہ بندہ خطرناک ہے۔ میں بھی خطرہ محسوس کرنے لگا کہ جب وہ اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں تو میرے دین کا سیدھا راستہ تو ان کو ٹیڑھا ہی نظر آئے گا۔ اگرچہ لوگ مجھے عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن بے عقلوں کے نزدیک تو میں جاہل ہوں۔ میں نے عاجز آ کر خوشامد کا راستہ اپنایا۔ چنانچہ میں نے بڑے برہمن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے اور بت کے بارے وضاحت کی کہ میں کوئی اس سے بد اعتقاد نہیں ہوں، بلکہ اس کے نقش و نگار پہ فریفتہ ہوں اور صورت کی دلکشی پہ حیران ہوں، لیکن چونکہ اس راہ میں نوارد ہوں اس لیے اس کے پجاریوں کی طرح حقیقت سے بے خبر ہوں، مسافر ہوں، اچھے برے کی پہچان نہیں رکھتا، لیکن دیکھی اندیکھی عبادت کا قائل بھی نہیں ہوں۔ اگر حقیقت حال سے آگاہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے میں سب سے پہلے اس کا پجاری ہو جاؤں۔ برہمن یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میری باتوں کی تائید کرتے ہوئے بولا، جو دلیل ڈھونڈتا ہے وہ منزل پہ ضرور پہنچ جاتا ہے۔ میں نے تیری طرح بہت سفر کیے ہیں، سب بتوں کو بے جان مردہ پایا، لیکن اس بت میں ایک کمال دیکھا ہے، تب اس کا پجاری بنا ہوں۔ اگر تو بھی وہ کمال دیکھنا چاہے تو آج رات یہیں ٹھہر، کل صبح دیکھ لینا۔ چنانچہ میں برہمن کے کہنے پہ ان ناجنسوں میں ٹھہر گیا، مگر ایسے جیسے بیزن پہ یہ رات میرے لیے قیامت کی دن کی طرح لمبی ہو گئی۔ پجاری میرے ارد گرد بت کی پوجا کر کے گویا بے وضو نمازی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ پانی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی بغلوں سے دھوپ میں مرے ہوئے مردار کی طرح بدبو پھوٹ رہی تھی۔ شاید مجھ سے بڑا کوئی گناہ ہو گیا ہوگا جس کی سزا میں اتنا بڑا عذاب بھگت رہا تھا۔ ساری رات میرا ایک ہاتھ دل پہ اور دوسرا دعا پر رہا۔ ادھر دن کا نکارہ بجا، ادھر برہمن مرغے کی طرح چلایا اور دن نکلنے کی خبر دی۔ بے عقل پجاری ہر طرف سے بغیر پانی استعمال کیے عبادت کو آ گئے۔ بت خانے میں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ میں غصے اور غم کی کیفیت میں نیند کی وجہ سے مست تھا کہ اچانک بت نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ ایک دم شور اٹھا، گویا دریا جوش میں آ گیا ہے۔ یہ اس بت کا کمال تھا جو برہمن دکھانا چاہتا تھا اور جس کے دیکھنے کے لیے سعدی نے ایک قیامت خیز رات وہاں گزاری۔ جب بت خانہ خالی ہوا تو برہمن نے مجھے ہنستے ہوئے کہا، اب تو تیرا شک دور ہو گیا ہوگا
اور حقیقت سے آگاہی ہو گئی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ جہالت کے اس پرندے کو نصیحت کرنا تو بیکار ہے، چنانچہ میں کچھ دیر فکر سے روتا رہا اور اپنے کیے پر شرمندہ رہا۔ میں نے وہاں حق بیان کرنے کو مناسب نہ سمجھا کہ حق کو باطل پرستوں سے چھپانا ہی چاہیے۔ زبردست سے مقابلہ کر کے پنجہ توڑوا لینا بہادری نہیں، حماقت ہے۔ میرے رونے سے کافروں کے دل نرم ہو گئے، میری خدمت کو دوڑے عزت کی۔ میں بھی معذرت کے ساتھ بت کے پاس گیا جو ساگوان کے تخت اور سونے کے جڑوں والی کرسی پر براجمان تھا۔ میں نے دکھاوے کے طور پر اس ذلیل بت کے ہاتھ کو چوما اور دل میں اس کے پجاریوں پہ لعنت کی۔ چند دن منتر شنتر بھی پڑھنے پڑے۔ جب بت پرستوں نے مجھ پر بھرپور اعتماد کرنا شروع کر دیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک رات میں نے بت خانے کا دروازہ بند کر کے جو ادھر ادھر دیکھا تو ایک پردہ نظر آیا، اس سے رسی برہمن کے ٹھکانے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ظالم رسی کھینچ کر بت کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور اس کو کمال قرار دیتا ہے۔ چنانچہ جس طرح داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا، میرے لیے بھی یہ معمہ حل ہو گیا۔ برہمن نے کہیں مجھے دیکھ لیا اور بڑا شرمندہ ہوا، کیونکہ عیب کھل جانا بدنامی ہے۔ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے فوراً وہاں سے بھاگ پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ آگے کنواں آیا، میں نے اس کو کنویں میں دھکا دے دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب اگر وہ زندہ رہے گا تو میری خیر نہیں۔ فسادی کے کرتوت جان لینے کے بعد اس کو مار دینا ہی بہتر ہے، ورنہ تیری زندگی کو خطرہ ہے، اگرچہ وہ تیرا جتنا بھی خیرخواہ بنے، موقع پا کر ضرور تیرا سر کاٹے گا۔ یا تو دھوکے باز کا پیچھا ہی نہ کر کہ کہیں پلٹ کر تجھے ہلاک نہ کر دے، اور اگر کر لیا ہے تو اس کو زندہ رہنے کی مہلت نہ دے۔ چنانچہ میں نے پتھر مار مار کر اس برہمن کو مار دیا اور شور بپا ہونے سے پہلے وہاں سے بھاگ آیا، کیونکہ شیروں کی کچار میں آگ لگا کر وہاں سے بھاگنا ہی مناسب ہے۔ سانپ کا بچہ مارنے کے بعد وہاں رہنا سانپ کے انتقام کی نظر ہوتا ہے۔ بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ کر وہاں ٹھہرنے والا اپنی جان کا دشمن نہیں تو کیا ہے۔ اپنے سے زیادہ بہادر اور چالاک کے ساتھ تیر اندازی نہ کر، بلکہ موقع پا کر وہاں سے بھاگ جا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میری کتاب میں اس سے اچھی نصیحت کوئی نہیں ہے کہ جب دیوار کی بنیاد اکھڑ جائے تو وہاں نہ ٹھہر۔ اس کے بعد میں یمن سے ہوتا ہوا حجاز مقدس چلا گیا، لیکن اس واقعہ کی تلخی آج تک میرے منہ میں موجود ہے۔ جو اپنے وقت کے عادل بادشاہ کا عدل و انصاف، لطف و کرم اور احسان و انعام پا کر دور ہوئی ہے، میرے ہاتھ اس کے لیے دعا کو تبھی اٹھتے ہیں کہ جب اس مورتی کی طرح برہمن کی رسی والا معاملہ ہوتا ہے، یعنی میرے ہاتھ خود بخود نہیں اٹھتے، بلکہ ان میں طاقت اور قوت بادشاہ سلامت کے انعامات کی کار فرما ہے۔ اس حکایت سے سبق ملا، ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ کسی کو ہدایت نہ دے تو اچھے بھلے عقل مند بتوں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے جان بت معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ اگلی حکایت توبہ کے بیان میں۔ اے غفلت کی نیند میں سو کر 70 سال کی عمر برباد کرنے والے، اب تو جاگ۔ تو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا انتظام کرتا رہا اور جہاں سے جانے کی کبھی فکر نہ کی۔ قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے۔ اگر پونجی ہوئی تو مال ملے گا، ورنہ شرمندگی ہوگی۔ بازار جتنا زیادہ رونق والا ہوگا، خالی ہاتھ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا۔ اگر 50 درہم سے 5 ضائع ہو جائیں تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، جبکہ تو نے تو 50 سال کی عمر ضائع کر دی ہے۔ اب باقی 5 سالوں میں ہی کچھ کر لے۔ اگر مردہ بول سکتا تو چیخ کر تجھے بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند نہ کر، ہماری زندگی تو غفلت میں گزر گئی، تو ہی ان چند سانسوں کو غنیمت جان لے۔ اگلی حکایت بوڑھے کی حسرت۔ ایک دن ہم چند نوجوان جوانی کے جوش میں بیٹھے بلبل کی طرح گانے میں اور پھول کی طرح ہنسنے میں مصروف تھے، اور پورے محلے میں ایک شور برپا تھا۔ ایک سفید بالوں والا تجربہ کار بوڑھا ہم سے الگ ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا، جیسے اس کے ہونٹ سیے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ایک جوان نے جا کر اس کو کہا،
آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ بوڑھے نے سر اٹھایا اور کیا ہی بزرگانہ جواب دیا۔ بعد صبح چلتی ہے تو جوان درخت ہی جھولتے اچھے لگتے ہیں، خشک تنا اگر جھولے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ موسم بہار میں جوان درختوں پر ہی پھل لگتا ہے، پرانے درختوں کے تو پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اب تو میرے رخسار بھی سفید ہو گئے ہیں، مجھے جوانوں کے ساتھ ٹہلنا زیبا نہیں ہے۔ میری زندگی کا باز اب رستی کاٹ رہا ہے، اب اس دسترخوان پہ بیٹھنے کی باری تمہاری ہے۔ ہم اپنا حصہ کھا چکے اور ہاتھ بھی دھو چکے، میرے سیاہ بال سفید ہو چکے، اب بلبل کی طرح باغ کا تماشا نہیں کر سکتا۔ خوبصورت مور جلوہ دکھائے تو 100 بار دکھائے، بے پر باز دکھائے تو کیا دکھائے۔ میری زندگی کی فصل تو بوریوں میں بھر دی گئی ہے، جبکہ تمہاری عمر کا سبزہ اب اگ رہا ہے۔ جب پھول کملا جائے تو اس کو گلدستے میں کون سجاتا ہے۔ اب میرا تکیہ زندگی پر نہیں لاٹھی پر ہے۔ جوان اگر اچھلے کودے تو درست ہے، بوڑھوں کو تو گرنے سے بچاؤ کے لیے سہارا چاہیے۔ میرا گلاب جیسا چہرہ اب سونے کی طرح زرد ہو گیا ہے، اور سورج کا رنگ جب زرد ہو جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ امیدیں باندھنا بچوں کے لیے برا نہیں، میرے جیسے بوڑھے کو تو اب گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے بچوں کی طرح رونا چاہیے۔ کیا خوب کہا حضرت لقمان نے کہ گناہوں کی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے، کیونکہ مرنا کوئی جرم تو نہیں۔ اپنی دکان صبح سویرے ہی بند کر لینا اس سے بہتر ہے کہ سارا دن کما کر شام کو چوروں کی نظر کر دیا جائے۔ نفع بھی گیا اور راس المال بھی۔ جوان کو تو خیال ہوگا کہ بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں گا، مگر اس وقت تک بوڑھا قبر میں جا چکا ہوگا۔ ویسے تو موت کا علم کسی کو نہیں، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ جوانی گزر جائے تو رنگ رلیاں چھوڑ کر توبہ میں مصروف ہو جانا چاہیے، کیونکہ موت کا بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ جو دن گزر گیا اتنی زندگی کم ہو گئی۔ اگلی حکایت، بوڑھے کی چیخ و پکار۔ ایک بوڑھا چیختا ہوا حکیم کے پاس آیا، یوں لگتا تھا کہ ابھی مر جائے گا۔ کہنے لگا، مجھے دیکھیے کیا ہوا ہے کہ پاؤں بھی نہیں اپنی جگہ سے اٹھتے، گویا کیچڑ میں پھنس گئے ہیں۔ حکیم نے کہا، اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، کیونکہ اس کیچڑ سے اب تو قیامت کو ہی نکلے گا۔ اگر تو جوانی میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا ہے تو اب خر مستی چھوڑ کر عقل سے کام لے۔ 40 سال کے بعد انسان کو بے احتیاطیاں چھوڑ دینی چاہیے۔ سر کے بال سفید ہو جائیں تو نامہ اعمال سیاہ کرنے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ یہ عمر ہوس بازی کی نہیں ہوتی۔ جس کا دل بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو جائے وہ سبزہ زار میں بھی رہے تو پریشان ہی رہے گا۔ جیسے ہم سیر و تفریح کے دوران لوگوں کی قبروں سے گزر جاتے ہیں، اسی طرح جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ ہماری قبروں سے گزریں گے۔ افسوس کہ جوانی کھیل کود میں گزر گئی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ جوانی کا دور بھی کیسا روح پرور ہوتا ہے جو برق جوانی کی طرح آنن فانن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کھاؤں وہ پہنوں کی فکر ہوتی ہے، مگر دین کا غم کھانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ باطل میں مشغول رہ کر حق سے دور رہنا اس جوانی کا دھوکہ ہے۔ اگلی حکایت، بڑھاپا اور جوانی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اے نوجوان، آج جوانی میں عبادت کا راستہ اپنا، کیونکہ بڑھاپے میں تو کوئی کام بھی نہ ہو سکے گا، عبادت کیا ہوگی۔ اب جب کہ تجھے اطمینان قلبی اور جسمانی قوت حاصل ہے، میدان صاف ہے، نیکی کی گیند جیت لے۔ میں نے تو قدر نہ کی، تو ہی کر لے۔ اب جب میں زندگی کی بازی ہار گیا ہوں، اور زندگی بھی ایسی کہ جس کا ہر دن شب قدر جیسا تھا، اب بوجھ کے نیچے دبا ہوا بوڑھا گدھا کیا کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن تو کوشش کر کہ تو جوانی کے تیز گھوڑے پر سوار ہے۔ ٹوٹا ہوا پیالہ اگر اچھی طرح سے بھی جوڑ لیا جائے تو نئے پیالے کی قیمت کا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر غفلت نے تیرے ہاتھ سے بھی پیالہ گرا دیا ہے اور تو نے بھی جوانی ضائع کر دی ہے تو مرمت کے سوا چارہ نہیں۔ جس طرح گزرتی ہے گزارتا رہے، اپنے آپ کو دریا میں نہیں گرانا چاہیے، لیکن اگر گر جائے تو ہاتھ پاؤں ضرور مارنے چاہیے۔ صاف پانی میسر نہ آئے تو تیمم کرنا ہی پڑتا ہے، اور اس کی اجازت بھی ہے۔ اگر تو دوڑ کر
تیز رفتاروں سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو گرتا پڑتا ہی چلا چل۔ اگلی حکایت، دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ مکہ کے راستے میں مقام فید پر ایک مرتبہ میں یعنی شیخ سعدی سفر کی تھکاوٹ سے تھک ہار کر سو گیا۔ ایک اونٹ والا بڑے روب سے آیا اور اپنے اونٹ کی مہار میرے سر پہ مار کر کہنے لگا، اٹھ، اگر قافلے سے پیچھے رہ گیا تو مارا جائے گا۔ نیند تو مجھے بھی ستا رہی ہے مگر دیکھتا نہیں خوفناک جنگل سامنے ہے، جو نکارے اور کوچ کی آواز پر بھی نہ اٹھے وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے سر اٹھانے سے پہلے ہی قافلہ منزل مقصود تک پہنچ چکا ہوگا۔ اسی طرح جب جوانی کے چہرے پہ بڑھاپا چھا جائے تو سمجھ لے رات ہو گئی ہے، آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ میں نے تو اسی دن زندگی کی امید ختم کر لی تھی جب میری سیاہی کالے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ جہاں اتنی گزر گئی ہے یہ چند سانس بھی گزر ہی جائیں گے، جو گناہوں میں گزری سو وہ تو گزر گئی، اب ان بقیہ سانسوں کی تو حفاظت کر لے۔ اگر تو کھلیاں اٹھانے کا متمنی ہے تو بیج بونے کے وقت سستی سے کام نہ لے۔ بازار قیامت میں بھی خالی ہاتھ جانا حسرت و ندامت کا باعث ہوگا۔ اب جب کہ تیری آنکھوں کو چیونٹیوں نے نہیں کھایا ہوا تو عقل کی آنکھ سے کام لے اور صبر میں جانے سے پہلے ہی چارہ کر لے۔ نفع تو رقم سے ملتا ہے، جو رقم اڑا دے وہ نفع کی توقع کیوں رکھے۔ اب پانی کمر تک ہے تو کوشش کو لے، اگر سیلاب ہو کر سر سے گزر گیا تو کچھ نہ ہو سکے گا۔ آنکھوں سے آنسو بہا لے، زبان سے عذر پیش کر لے، کیونکہ نہ منہ میں زبان ہمیشہ رہے گی نہ بدن میں جان۔ آج اہل علم کی بات سن لے تاکہ کل قبر میں فرشتوں کی نہ سننا پڑے۔ پیاری جان کی حفاظت کر، کیونکہ پرندے کے بغیر پنجرہ بیکار ہے۔ حسرت و افسوس میں عمر برباد نہ کر، اس لیے کہ فرصت نایاب اور وقت تلوار ہے۔ زندگی آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ کام اور بس کام کرنے کے لیے ہے۔ جو آخرت کے آرام کا متلاشی ہے اس کو زندگی بھرپور طریقے سے اطاعت خدا اور رسول میں گزارنی چاہیے۔ موت سے پہلے اپنی آخرت کو سنوار لے، وہاں وہی ملے گا جو جہاں کمایا ہوگا۔ اگلی حکایت، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ ایک شخص فوت ہوا تو اس کے کسی عزیز نے اس پر رو رو کر اپنا گریبان پھاڑ لیا۔ ایک عقل مند نے دیکھ کر کہا، اگر مردے کو طاقت ہوتی تو وہ تیرا یہ ظلم دیکھ کر اپنا کفن پھاڑ لیتا اور کہتا، تمہیں اس قدر چلانے کی ضرورت نہیں، بس ایک دن کا ہی تو فرق ہے، میں آج جا رہا ہوں تو بھی کل میرے پیچھے آ جائے گا۔ کیا تجھے اپنی موت یاد نہیں جو میری موت پہ اس قدر تڑپ رہا ہے؟ سمجھدار آدمی مردے پہ مٹی ڈالتے ہوئے ضرور سوچتا ہے کہ کل میرے اوپر بھی ایسے ہی مٹی ڈالی جائے گی۔ چھوٹا بچہ جو مرتا ہے تو اس کی موت قابل رشک ہوتی ہے کہ معصوم آیا اور معصوم ہی چلا گیا۔ روح کے پرندے کو آج ہی نیک اعمال کا قیدی بنا لو، ورنہ کل تیرے ہاتھ سے رسی چھڑا لے گا۔ آج جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں تم ان کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، کل تم بھی نہیں رہو گے اور تمہاری جگہ کوئی اور بیٹھے ہوں گے۔ کوئی پہلوان ہو یا شمشیر زن، دنیا سے صفائے کفن کے کچھ نہ لے جائے گا۔ غور کر، اگر شکاری کے ہاتھ سے رسی توڑا کر بھاگ بھی جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ریت میں جا کر پھر پھنس جائے گا اور شکاری اسے پکڑے گا۔ تو بھی قبر میں جانے تک زور دکھا لے، آخرکار قبر کی مٹی میں پھنس ہی جائے گا۔ اس دنیا سے دل نہ لگا، گویا یہ گنبد ہے جس پر اخروٹ نہیں ٹھہر سکے گا۔ تو بھی اس دنیا میں سدا نہیں رہے گا، جس طرح تیرے ہاتھ سے کل گزشتہ نکل گیا ہے اسی طرح کل آئندہ بھی تیرے قابو میں نہیں۔ بس یہی ایک سانس ہے جو تو لے رہا ہے، اس کو غنیمت جان لے اور آنے والے کل کے انتظار کرنے کے بجائے اس سانس میں کچھ کر لے، ادار نہ کر۔ موت سے کوئی بھی نہ بچ سکا، لہذا دوسروں کو دفن کرتے ہوئے یاد رکھا کرو کہ ایک دن ہمیں بھی دفنایا جائے گا۔